نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا اور ایک نشست میں حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: نوح بن لامک بن متوشلخ بن اخنوق بن یارد بن مہلئیل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 126 سال کے بعد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت کے درمیان کا جو وقفہ ہے 126 سال کا ہے ابن جریر کے قول کے مطابق۔ اہل کتاب کی تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 146 سال کا وقفہ ہے، جبکہ ایک حدیث صحیح ابن حبان کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا وقفہ کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرن ہے۔ اب اس قرن کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ قرن ایک صدی کو کہتے ہیں، تو اگر یہ معنی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تشریف لائے۔ اور دوسرا معنی اس کا نسل بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَلَقَدْ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، اور ایک یعنی فرمایا کہ ہم نے بہت ساری قوموں کو نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کیا، اور ایک جگہ فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ تو یہاں نسل کے معنی میں، اور اگر یہاں نسل کے معنی میں ہو تو نسلیں اس زمانے کے اندر کئی سو سال چلتی تھیں، تو اس اعتبار سے پھر ہزاروں سال وقفہ درمیان میں بنتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنوبی عراق اور اسی طرح کوہ جودی جو ترکی کے قریب ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ یہ قوم وہاں آباد تھی جن کے پاس حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا جس دور کے اندر بت پرستی عام ہو چکی تھی، شرک عام ہو چکا تھا۔ اور شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ نوح علیہ السلام کے دور میں کچھ بزرگ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح کے اندر بھی ذکر فرمایا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 بزرگ تھے۔ لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے، مجلسیں ان کے پاس جمایا کرتے تھے۔ تو وہ بزرگ فوت ہو گئے تو لوگوں کو بہت زیادہ افسوس ہوا، تو شیطان نے ان کے دلوں میں ایک وسوسہ ڈالا کہ تم ان بزرگوں کی مورتیاں بنا لو اور اپنی مجلس کے اندر رکھ دیا کرو۔ تو جب تم مجلس کے اندر رکھ دو گے تو چلو بزرگ تو نہیں مل سکتے، ان کی یادیں تو ملیں گی ان مورتیوں کو دیکھ کر۔ تو لوگوں نے ایسے کیا۔ تو جب انہوں نے اس طرح کیا، ابھی تک شرک شروع نہیں ہوا، ابھی تک بت پرستی شروع نہیں ہوئی، لیکن جب انہوں نے اس طرح کیا تو ایک عظمت اور بڑھتی گئی۔ اب یہ عظمت بزرگوں کی نہ رہی، مورتیوں کی ہو گئی۔ تو اب اس طرح کی عظمت بڑھی، جب یہ نسل ختم ہوئی، اگلی نسل جب ان کی آئی تو ان کے اندر ان مورتیوں کو اصل قرار دے کر انہی کی پوجا کی جانے لگی، انہی کو سجدہ کیا جانے لگا، انہی کو اپنا معبود سمجھا جانے لگا۔ تو نوح علیہ السلام نے بہت زیادہ سمجھایا، نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں ذکر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کن کی عبادت کر رہے ہو؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تو خطرہ ہے کہیں بہت بڑے عذاب والے دن کے اندر تم مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن چونکہ قوم کے اندر یہ چیز بہت زیادہ راسخ ہو چکی تھی ان کے ذہنوں کے اندر، جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی،
950 سال جس طرح کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت کے اندر ذکر فرمایا، لیکن قوم میں سے 40 یا 42 لوگ، 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ میں کوئی کمی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم اپنی بت پرستی کے اندر اندھی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی جو ایک قبول کرنے کی، ایک حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہی ختم ہو گئی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ بزرگوں کی، اکابرین کی وہ محبت جو غلو کے درجے کو پہنچ جائے، وہ محبت انسان کو شرک پر بھی مجبور کر دیتی ہے، کفر پر بھی مجبور کر دیتی ہے، بت پرستی پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ جس طرح کہ نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں کے اندر ان کی محبت غلو کے درجے کو پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر سجدے شروع کر دیے۔ پھر اس کے اندر انسان تعویلیں کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے اندر انسان جو ہے نا وہ اگر کوئی مسئلے کی بات ہو تو اس کے اندر بھی وہ تعویل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، باقی دوسری جو ہے نا گناہوں کو اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اس وجہ سے ایک نازک مسئلہ ہے، انسان دین کی حدود میں رہ کر، انسان اسلام کی حدود میں رہ کر اگر وہ اکابرین اولیاء سے لگاؤ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غلو کے درجے میں پہنچنے سے دینی نقصان کرتا ہے، آخرت کا انسان نقصان کرتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ ذکر فرمایا، سورۃ اعراف کے اندر، سورۃ یونس کے اندر، ہود کے اندر، انبیاء کے اندر، اسی طرح سورۃ مومنون کے اندر، شعراء کے اندر، عنکبوت کے اندر، صافات کے اندر، قمر کے اندر، اور حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے پوری سورت ہے سورۃ نوح۔ تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، بہت ساری تکلیفیں برداشت کیں لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، ساری زندگی 950 سال تبلیغ کی، اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نوح علیہ السلام کی زندگی سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔